إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے کامیابی کا وعدہ کیا ہے. ایسے ایمان والوں کے لیے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جن کی نمازوں میں خشوع ہے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ خشوع کے بارے میں قرآن میں اور حدیث میں کیا باتیں آئی ہیں. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خشوع کے تعلق سے اہل علم کی باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ ہمیں اپنی نمازوں کو کامیابی کا ذریعہ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے معلوم ہو جائے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی 50 سال سے پڑھ رہا ہے، کوئی 20 سے، کوئی 10 سال سے، کوئی 5 سال سے. حالانکہ نماز زندگی میں تبدیلی لاتی ہے، ہماری زندگی میں نہیں آ رہی. نماز اللہ کی نصرت کا ذریعہ ہے. ہم واقعی محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری نصرت ویسی نہیں ہو رہی جیسی ہونا چاہیے. مسائل اپنی جگہ باقی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہماری نمازوں میں کمی ہے. اللہ کی طرف سے مدد کے معاملے میں کمی نہیں ہے. اللہ تو کل بھی ویسا ہی تھا، آج بھی ویسا ہی ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. پھر کمی کہاں ہے؟ کمی لینے والے ہاتھ میں ہے، کمی ہماری جھولی میں ہے. ہمارے اندر وہ استحقاق نہیں ہے، ہم اس لائق نہیں بنے کہ اللہ کی مدد واقعی لیں، مانگ کے لیں. اور اللہ سے مانگ کے لینے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا جائے. جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کو پہلے ذکر کیا گیا اور اللہ سے مدد لینے کو بعد میں ذکر کیا گیا. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تو عبادت کا حق ادا کر، مدد پانے کا حقدار بنے گا. اس کو یاد رکھیے. سورۃ الفاتحہ میں کیا کریں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. تو پہلا حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کر، صرف اللہ کی عبادت کر اور اللہ کی عبادت کا حق ادا کر، جیسی کرنی چاہیے ویسا کر. نتیجہ کیا ہوگا کہ تو واقعی اس لائق بنے گا، تجھ کو وہ مقام نصیب ہوگا کہ اللہ سے مدد مانگے اور اللہ تیری مدد کرے. تو پہلے میں کوتاہی ہوگی تو اس کے نتائج دوسری چیز میں پیدا ہوں گے. عبادت میں کمی آئے گی، اللہ کیوں نصرت کرے؟ تو اللہ کا نہیں بنا، اللہ تیرا کیوں بنے؟ تو اللہ کا بندہ بن جا، اللہ تیرا مددگار بن جائے گا. لیکن تو چاہتا ہے کہ اللہ پہلے مدد کرے پھر بندہ بنوں گا. لہٰذا بندگی کا حق ادا کر، اللہ تعالیٰ تیری مدد کرے گا. اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے میں یہ چیز بھی ہے کہ انسان کی نماز اچھی ہو جائے، ویسی نماز پڑھے جیسا پڑھنا چاہیے، ظاہراً و باطناً.
نماز کا ظاہر سنت کے مطابق ہو. وصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز پڑھ کے دکھائی، ڈھانچے کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے اپنی نماز کو اس کے تابع کرتے ہیں. لیکن دوسرا حصہ نماز کا ہے نماز کا باطن، اندر کیا چل رہا ہے. باہر تو ایسے بالکل جیسے ستون کھڑا ہوا ہے، لیکن اندر طوفان چل رہا ہے. نماز کے اندر دل میں کیا حال ہے. سوچ ٹھہری بھی نہیں ہے، تو ٹھہرا ہوا ہے، تو کھڑا ہے، سوچ بھٹک رہی ہے. جسم میں دکھائی دے رہا ہے سکون ہے، اندر نہیں. تو پھر کہاں سے نماز بنی؟ تیری نماز نہیں بنی ہے. اصل تو اندر ہے، اصل تو اندر ہے کہ تیرا اندر یقین، سکون، اطمینان، اللہ سے تعلق، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت کا احساس، یہ تیرے اندر ہونا چاہیے. یہ نہیں تو کیا فائدہ. تو اندر سے اللہ کا بندہ نہیں بنا تو واقعی اللہ کا بندہ نہیں بنا. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد جسم تو مٹی میں چلا جائے گا، تجھ کو فرشتے لے جائیں گے. وہ کیا لے جائیں گے؟ فرشتے جسم لے جاتے نہیں. تو انسان کی جو روح ہے وہ اس کی اصل شخصیت ہے. ورنہ زندگی ہی میں جسم تو کئی بار ڈھانچہ بدلتا رہتا ہے ہر دن. بچپن میں آپ ایسے ہی تھے؟ نہیں. جوانی میں، بڑھاپے میں جسم بدلتا رہتا ہے. تو وہی ہے، تیری اپنی شخصیت وہی ہے. تو اندر ہم کیا ہیں؟ نماز کے اندر ہم کیا ہیں جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن اللہ کو دکھائی دیتے ہیں. لوگوں کے سامنے تو ہم کھڑے ہیں سکون کے ساتھ، نماز میں ہے یہ، لیکن اندر دیکھا جائے تو یہ نماز میں نہیں ہے، یہ مسجد میں بھی نہیں ہے. اس کا جسم مسجد میں ہے، یہ مسجد میں نہیں ہے، یہ نماز میں نہیں ہے، یہ کہیں اور ہے، یہ کسی اور دنیا میں ہے. کیا فائدہ؟ لہذا خشوع نماز کا یہ ہے کہ آدمی پورا اس نماز میں ہو اور جیسا اس کو ہونا چاہیے ویسا ہو، جیسا اس کو ہونا چاہیے ویسا ہو. یہ نہیں کہ آدمی مسجد میں بھی ہے، دھیان بھی مسجد سے باہر نہیں ہے، لیکن مسجد کے نقش و نگار کو دیکھ رہا ہے. کھویا ہوا کہاں ہے؟ مسجد ہی کے اندر ہے، اس کا اٹینشن مسجد میں باہر نہیں، لیکن وہ مسجد میں ہے، اس کا دھیان نماز میں نہیں ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ کلر اچھا مارے لاک ڈاؤن میں، ہاں جا نماز بدلی ہو گیا، ہاں پہلی صف میں کھڑا ہے، جا نماز تبدیل ہو گیا، یہ اچھا جا نماز ہے، میں بھی گھر میں ایسا لے کر آؤں گا، بیوی بہت دن سے مانگ رہی ہے. آدمی کا دھیان نماز میں نہیں ہے، وہ مسجد میں ہے لیکن مسجد کی چیزوں میں ہے. جس کے لیے مسجد بنی ہے، جس کی عبادت کے لیے، اس سے اس کا قلب متعلق نہیں ہے. تو پھر ایسی نماز کیسی نماز ہے؟ دل ہی جب اللہ سے جڑا نہ ہو تو باقی سب کر کے کیا فائدہ ہے؟ اللہ سے قلب جڑا ہوا ہو. ایسی نماز پڑھنا 2 رکعت میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ مشکل سے. ٹھیک ٹھاک ایوریج نماز اگر آدمی پڑھ لے 5 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. یہ 5 منٹ بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے نماز کے اندر اور اللہ کی طرف دھیان نہ دے سکے، اور چاہتا ہے کہ اللہ کی توجہات ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، میرے مسائل، میری مصیبتیں، میری پریشانیاں، میری ضرورتیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں میرا لحاظ کرے. اور یہ 5 منٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا ہماری نمازیں واقعی فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، یا تو ظاہر صحیح نہیں، دھیان سے نماز پڑھا لیکن سنت کے مطابق نہیں، یا پھر سنت کے مطابق ظاہراً پڑھ رہا ہے، اندر خالی ہے، غائب ہے، غیر حاضر ہے. لہٰذا ہماری نمازیں ویسی نہیں بن پاتی ہیں جو ہمارے مسائل کے حل کرانے کا سبب اور ذریعہ بنے. تو ہمارا یہ جو درس ہے یہ اسی
تعلق سے ہیں کہ ہمارے اندر ایک بہت اہم چیز ہے جو کھوئی ہوئی ہے، اس کو ڈھونڈ کے لانا ہے اور اس کو ہماری نمازوں میں جگہ دینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ خشوع، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ المؤمنون میں خاص طور سے نماز کے سلسلے میں ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ کامیابی کو جوڑا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے یقیناً۔ قد اور ماضی کا صیغہ دونوں جمع ہونا یقینی بنا دیتا ہے، مومن تو واقعی کامیاب ہو گئے، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ تو قیامت کے دن ہونے والا ہے نا، تو ابھی سے اس کو کہا گیا اگر یہ چیز ان میں آ گئی تو یہ ابھی سے کامیاب ہو گئے، سمجھ لو دنیا ہی سے وہ کامیابی کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کون؟ جس کے پاس ایمان ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ دنیا نہیں ملی کوئی بات نہیں، ایمان ملا، ہاں سکسیسفل ہے۔ تو باقی جتنے سکسیس ہیں وہ سیکنڈری ہیں، ضمنی ہے، ثانوی ہے۔ اصل سکسیس کیا ہے؟ ایمان۔ اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ کیسا ایمان؟ خالی علمی ایمان؟ مجھے سب معلوم ہے، توحید جو اس کے اندر بندگی پیدا کرے۔ تو اللہ کو جانتا ہے، پھر اللہ کیا کہ جھکتا نہیں۔ سب سے بڑا اللہ ہے۔ کون ہے سب سے بڑا؟ اللہ ہے۔ سارے مسائل کا حل کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، مالک ہے، حساب لے گا کون؟ اللہ ہے۔ پھر جھکتا نہیں اللہ کے آگے، نماز نہیں پڑھتا، ٹائم نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ رزق کا مسئلہ ہے نا، دکان پہ ٹائم نہیں ملتا۔ ابھی تو بول رہا تھا رزق دینے والا اللہ ہے، تھوڑا ٹینشن ہے، مسائل تھوڑے چل رہے ہیں، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ سارے مسائل کا حل کرنے والا اللہ کو مسئلے حل کر رہا، اچھی بات ہے۔ یعنی جو مسائل کا حل کرنے والا ہے اس سے رشتہ توڑ کے تو اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے، بہت عقل مند آدمی تو پڑھا لکھا بھی ہے، تو ان پڑھ بھی نہیں ہے، ہاں یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق توڑ کے ہم اپنے دین کے یا دنیا کے، صحت کے یا معاش کے یا معاد کے مسائل حل کریں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پہلے تو ایمان چاہیے، مان، حق کو حق مان، تسلیم کر اس کو، لیکن صرف دل کی سطح پہ نہیں، تیری زندگی میں بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، کہ ان کی نمازیں سکون و اطمینان سے بھری ہوتی ہیں، ان کی نمازیں بندگی کا اظہار ہوتی ہیں، ان کی نمازوں میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ وہ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے غلام پڑھ رہا ہے اپنے مالک کے سامنے۔ ان کی نماز دیکھ کر ان کی زندگی کا حال معلوم کیا جا سکتا ہے، واقعی اللہ کا بندہ ہے۔ ایسی نماز ہماری ہو جائے، یہ کامیابی ہے۔ پیسے ملنا کامیابی نہیں ہے، جاب ملنا، ڈگری ملنا، پیسے ملنا، عہدہ ملنا، شہرت ملنا ٹھیک ہے، تھوڑا بہت دنیا میں کام آ جاتا ہے، جیسی مر گیا سب چھوٹ گیا، اس کی جگہ دوسرا آ گیا، اس کی جگہ عہدے پر دوسرا آ گیا، اس کے پیسے کسی اور کو چلے گئے، اس کی ڈگری کیا کام آئے گی؟ قبر میں ڈالتے ڈگری؟ اگر وہاں کام آتی تو ڈالتے بھی لوگ، کسی کی ڈگری ڈالتے نہیں۔ کیوں نہیں ڈالتے؟ بولے یہ کیا کام آئے گی اس کے؟ اچھا، مطلب زندگی کا سفر جب اصل شروع ہوتا ہے ڈگری کچھ کام نہیں آتی۔ جیب میں پیسے رکھتے کفن میں بنا کے، کام آئیں گے چچا لے کے جاؤ، نہیں آتے، سب تو چھوڑ کے جائے گا یہاں پہ۔ پھر جو آگے کے مرحلے میں کام آنے والی چیزیں وہ کیا؟ من ربک، پہلا سوال تیرا رب کون؟ ہاں تو اگر زندگی میں ایمان تھا، اللہ کو اپنا رب مانتا تھا، ما کنت تعبد، ابو داؤد کی روایت میں، کس کی عبادت کرتا تھا؟ ایاک نعبد، اگر زندگی میں تھا، عبادت تھی، کامیاب ہے۔ یہاں سے اس کی اصل کامیابی شروع ہوتی ہے۔ پیسہ نہیں تھا، کوئی پرواہ نہیں، ڈگری نہیں تھی، کوئی پرواہ نہیں،
عہدہ نہیں تھا کوئی پرواہ نہیں، خوبصورت نہیں تھا کوئی پرواہ نہیں، صحت مند نہیں تھا کوئی پرواہ نہیں، یہ انکنوینئنس ہے، فیلئر نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے۔ دنیا میں ان چیزوں کا نہیں ملنا فیلئر ہے، ناکامی ہے، انکنوینئنس ہے، وہ تھوڑی بہت تکلیف ہے۔ وہ تکلیف کس کو نہیں ہے؟ پیسے والے کو نہیں ہے، عہدے والے کو نہیں ہے، سب کو ہے۔ شہرت والے کو نہیں ہے، کہیں گھوم نہیں سکتا اکیلا وہ، شہرت ملنے کے بعد زندگی اور پریشان قیدی ہو جاتا وہ۔ تو انکنوینئنس سب کو ہے، تو پھر تو کیوں پریشان ہے؟ ایمان اس کے پاس نہیں، فیلئر ہے وہ۔ بندگی اس کی زندگی میں نہیں، فیلئر ہے وہ۔ تیرے پاس اللہ نے دین دیا، شکر مان اللہ کا، شرم کر اس کو دیکھ رہا للچائی ہوئی نگاہ سے۔ اس کے پاس وہ نہیں ہے جو اس کو کامیاب کرے، تیرے پاس ہے تو اس کو قدر نہیں ہے، تو لائق نہیں ہے، تو ابھی لائق بنا نہیں، بن۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی نمازیں بندگی کی نمائندہ ہیں، بندگی کا اظہار ہے ان کی نماز، صرف ظاہراً نہیں، اندر بھی، باطن میں بھی۔ ایسی نماز اللہ ہم سب کو نصیب کرے، پبلک کے سامنے نہیں، اکیلے میں بھی، اور پبلک کے سامنے بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے اگر پبلک کی طرف دھیان ہی نہ ہو۔ یہ بھی نہیں کہ آدمی بہت سکون سے پڑھتا پبلک میں اور ریس کے گھوڑے کی طرح پڑھتا ہے تنہائی میں، کیا فائدہ ہے؟ الٹا ہونا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے، الٹا بھی نہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ سیدھی سادھی نماز پبلک میں پڑھے، اچھی نماز تنہائی میں پڑھے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ کامیاب کراتی ہے جو سکون والی ہو۔ خشوع کے تعلق سے علماء نے جامع الفاظ میں کچھ باتیں کہی ہیں، اس کو بھی دیکھنا فائدے سے خالی نہیں انشاءاللہ۔ علامہ صنعانی کہتے ہیں، جن کی مشہور کتاب ہے سبل السلام، بلوغ المرام کی شرح، وہ اپنی کتاب التنویر شرح الجامع الصغیر، جامع صغیر یہ امام سیوطی کی کتاب ہے جس میں تقریباً کئی ہزار حدیثیں ہیں، اس میں اس کی شرح میں کہتے ہیں، اس کا ایکسپلینیشن ہے، اس میں کہتے ہیں والخشوع الاخبات والاطمئنان واقبال القلب على تعظیم اللہ وتوقیرہ والمراقبۃ لہ۔ کہتے ہیں خشوع کیا ہے؟ اب اس کو ہم کو سمجھتے چلنا ہے کہ ہماری نماز میں یہ ہے کہ نہیں، دیکھنا ہے ہم کو، تو ہماری نماز میں خشوع ہے ورنہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ والخشوع الاخبات والاطمئنان، خشوع اخبات اور اطمینان کا نام ہے۔ اخبات، علماء کہتے ہیں اخبات کا مطلب ہے تواضع، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، بڑائی، جیسے جوتی مسجد کے باہر چھوڑ کے آتا ہے ویسی اپنی بڑائی بھی، تو کون ہے، تو مالدار ہیں، پڑھا لکھا ہے، تو بڑا کوئی ہے، جیسے جوتے باہر چھوڑ کے آیا وہ بھی باہر چھوڑ کے آیا، اب تو غلام ہے، وہ تو باہر بھی ہونا چاہیے تھا احساس، نہیں بھی اگر ہے، کمپنی کا مالک ہے تبھی بھی تو چھوڑ کے آ باہر، وہ تو کیا ہے؟ بندہ ہے اللہ کا۔ تیرے اندر تواضع ہو، چھوٹے پن کا احساس، اخبات اور اطمینان ہو، اس کو خلیج کھڑبڑ اندر نہیں ہو، بلکہ آدمی کے دل میں سکون و اطمینان ہو، اللہ کی بندگی پر راضی ہو، میں بندہ ہی ہوں، نو آبجیکشن، کوئی اختلاف نہیں اس میں، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اطمینان ہے اس پر۔ اس کی نماز میں سکون اطمینان ہو، بھگدڑ نہ ہو اس کی نماز، اس کے دل میں اطمینان ہو۔ وَإِقْبَالُ الْقَلْبِ عَلَى تَعْظِيمِ اللَّهِ وَتَوْقِيرِهِ وَالْمُرَاقَبَةِ لَهُ، اور آدمی کا دل اللہ کی تعظیم، اس کی توقیر، اللہ کی تعظیم، اس کی توقیر اور اللہ تعالیٰ کے استحضار، اس کا مراقبہ، دھیان دینا کہ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا مالک ہے، میرا محاسبہ کرے گا، تو دل حاضر رہے، دل میں یہ احساس باقی رہے، اللہ کی عظمت کا اور اللہ کے دیکھنے کا اس کو احساس رہے، اللہ کے حساب کا احساس تازہ رہے، یہ خشوع ہے، یہ خشوع ہے۔
شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخشوع الذل والتطامن لعظمت اللہ. خشوع کیا ہے؟ ذلت، چھوٹا بن جانا، چھوٹا بن جانا اور ذلت کا احساس. والتطامن لعظمت اللہ، اللہ کی عظمت کے لیے چھوٹا ہو جانا، اللہ کی عظمت کے اثر سے ذلیل ہو جانا، اللہ کی عظمت کے قبول کرنے میں مطمئن ہو جانا. میرا کوئی اختلاف نہیں، اللہ بڑا ہے، مجھے اطمینان اس بات، میں چھوٹا ہی چھوٹا ہوں، بڑا اللہ ہے، بڑائی تو اللہ کے لیے، میرے لیے نہیں ہے. اس پر مطمئن ہو جائے اور اس کا احساس دل میں تازہ رہے. بحیث یستسلم لقضائہ الکونی والشرعی، اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کر لے، چاہے وہ فیصلے کائنات میں ہوں یا شریعت کے ہوں. اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو، کوئی منازعت نہ ہو. اللہ نے بیمار کر دیا، اللہ سے راضی، کوئی شکایت نہیں. اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقے میں رکھا، اللہ پر راضی، کوئی شکایت نہیں. دل اللہ پر مطمئن ہو، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز رکھی، فجر کی بھی رکھی، اتنی اچھی نیند آتی اس وقت میں، کیوں رکھی اللہ نے؟ راضی، ناراض نہیں. اللہ کا فیصلہ صحیح ہے، یہی ہونا چاہیے تھا. انسان کی بھلائی اسی میں ہے. اللہ نے کیوں روزے رکھے؟ خام خواہ بھوکا آدمی رہنا پڑتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. نہیں، راضی، اللہ نے جو رکھا صحیح رکھا، مہینے بھر کے، ہاں اچھا ہے. وہ انسان کی بھلائی اسی میں ہے. چاہے وہ کائنات میں ہونے والے واقعات ہوں یا شریعت کے احکام ہوں، اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا. تو یہ جو فیصلے ہیں ان پر دل کیا ہو؟ راضی ہو، اس کو تسلیم کرے، دل سے قبول کرے اس کو. اس میں کوئی اپوزیشن، کوئی منازعت اللہ سے نہ ہو، اللہ سے کوئی اختلاف اس کو نہ ہو، اور راضی ہو اللہ سے. یہ کیا ہے؟ یہ خشوع ہے. یہ خشوع ہے، ذلت، اطمینان اللہ کی عظمت کے لیے اور اللہ کے فیصلوں پر رضا، استسلام، قبول کر لینا. شرح ثلاثۃ الاصول میں شیخ ابن عثیمین نے بات کہی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں والخشوع فی اصل اللغۃ الانخفاض والذل والسکون. کہتے بنیادی طور پر ڈکشنری اگر آپ دیکھیں تو خشوع کا مطلب ہوتا ہے پستی، ذلت اور سکون. ذلت کا احساس دل میں نماز پڑھتے وقت، بلکہ زندگی میں آگے وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. خالی نماز میں نہیں خشوع ہونا چاہیے، پوری زندگی میں خشوع ہونا چاہیے. لیکن کم از کم نماز میں تو ہو، کیونکہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اب تو عبادت میں ہے، بندگی کا اقرار کر رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بول رہا ہے، اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. بندگی کے اقرار و اظہار میں بھی بندگی نہ ہو تو کیسا؟ زبان سے تو بول رہا ہم تیری عبادت کرتے، لیکن گھمنڈ ابھی بھی باقی ہے. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، لیکن گھمنڈ کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ اللہ اکبر بول رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی بڑا مانتا ہے. نہیں، بڑائی میں جھگڑا نہیں، بڑائی صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو اپنی بڑائی کی لڑائی چھوڑے، میں بڑا نہیں، یہ مان کے اللہ کے سامنے حاضر ہو. یہ کیا ہے؟ یہ خشوع ہے. کہتے ہیں الانخفاض والذل والسکون. قال تعالی وخشعت الاصوات للرحمن. قیامت کے دن رحمان کی عظمت کے احساس سے آوازیں پست ہو جائیں گی. سب کے اندر گھبراہٹ اور ڈر ایسا ہوگا، اللہ کی بڑائی کا احساس اس وقت میں ایسا حال ہوگا کہ اس میں سب کی آوازیں کیا ہوں گی؟ پست ہو جائیں گی. کہتے ہیں ای سکنت وذلت وخضعت. سکون، اور گھر میں بچے نہیں رہے تو کیا ہوتا؟ سکون، آوازیں بالکل نہیں. سکنت وذلت، ذلت کے ساتھ آوازیں پست ہو جائیں گی. وخضعت، خضوع، سب کے اندر بالکل سب جھکاؤ ان کے اندر ہوگا. ومنه وصف الارض بالخشوع وهو يبسها انخفاضها.
اور اسی میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے بھی خشوع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ زمین کا سوکھا ہونا، پیاسا ہونا، اور اس کے اندر پستی کا ہونا، صفا چٹ، کچھ پیداوار نہیں، نہ گھاس نہ کچھ، ایک دم دبی ہوئی مری پڑی زمین ہوتی ہے، اس کے اندر ذلت ہوتی ہے، پستی ہوتی ہے۔ وعدم ارتفاعها بالري والنبات، اور زمین میں کیا ہوتا ہے؟ پستی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی پیداوار نہیں، کوئی اس کے اندر سیرابی اس میں نہیں، پانی نہیں تو کہاں سے اگے گا کچھ؟ گرمی کے میدان میں جب کرکٹ کھیلنے جاتے لوگ، گرمی کے موسم میں میدان میں جب جا کے دیکھتے ایک دم دھول اڑتی ہوتی، سب پستی ہے، لیکن وہی لوگ جب کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں بارش ہونے کے بعد تو کیا دکھائی دیتا ہے؟ گھاس۔ تو زمین پست ہوتی ہے، پھر جب پانی برستا ہے پھر اس میں ارتفاع ہوتا ہے، جب پانی نہیں ہوتا ہے، سوکھا پن ہوتا ہے تو کیا ہوتی ہے؟ ایک دم پست ہوتی ہے، ایک دم زمین ایک دم اس کے اندر ذلت اور پستی ہوتی ہے۔ قال تعالی وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو دیکھتا ہے کہ زمین بالکل خاشع ہوتی ہے، ذلت کے ساتھ پست ہوتی ہے، پیاسی ہوتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حرکت میں آ جاتی ہے، وربت، اور پیداوار نکال دیتی ہے، پھر اس میں سے گھاس اور پودے اور پھول نکل آتے ہیں۔ وہی جو زمین پست تھی اب کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے کچھ اوپر اٹھتا ہے، ارتفاع اس میں ہوتا ہے۔ تو زمین کو اللہ نے کیا کہا؟ خاشع۔ زمین کیسی ہوتی ہے؟ خاشعتاً، پستی والی، ذلت والی، ایک دم کمزور نڈھال ایسی ہوتی ہے۔ والخشوع، اب ابن قیم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والخشوع قیام القلب بین یدی الرب بالخضوع والذل والجمعیت علیہ، کہتے ہیں خشوع یہ ہے کہ انسان کا دل اپنے رب کے سامنے ذلت اور پستی کا مظاہرہ کرے، والجمعیت علیہ، اور اس پر انسان کے اندر دل جمعی پیدا ہو، اس کی طرف انسان کا پورا پورا دھیان ہو اس احساس پر، وہ چیزیں دل میں جمع ہو جائیں، دل سے چمٹ جائیں وہ چیزیں، پستی کا احساس دل کو لگا رہے، اللہ کی بڑائی کا احساس ہو۔ اسی لیے نماز میں دیکھیے آپ مختلف مقامات پر جب بھی ہم رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا مطلب ہے اللہ اکبر کا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، کسی کو بھی تو اگر بڑا مانتا ہے اس سے بڑا اللہ ہے۔ واقعی بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو تیرے دل میں احساس ہو تو بڑا نہیں ہے۔ آدمی واقعی جب دل سے بولے گا اللہ اکبر، اس کے شعور کے ساتھ، اس کو سمجھتے ہوئے، اس کی بڑائی ٹوٹے گی نہیں، گھمنڈ ٹوٹنا ہی ہے نا۔ وہ اللہ کی بڑائی کا اقرار کر رہا اور پھر گھمنڈ اس میں بھی باقی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو اس نے سمجھا نہیں وہ کیا بول رہا ہے، بات تو غلط نہیں ہے، اللہ اکبر بات حق ہے، پھر تیرے اندر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ تیرے اندر شعور اس کا نہیں ہے، تو رسمی طور پر اس کو بول رہا ہے بغیر سوچے سمجھے، تیرا دھیان نہیں ہے، خشوع نہیں نماز میں، خشوع نہیں نماز میں۔ جب دھیان ہی نہیں تو احساس کہاں سے آئے گا؟ جب آدمی اپنے زخم کو دیکھتا ہے تو ڈاکٹر کا، دوا کا، علاج کا اور نقصان کا احساس ہوتا ہے، دھیان ہی نہیں اس کے اوپر، اپنی ذلت کا، اپنی بندگی کا دھیان ہی نہیں، کسی چیز پر جو بول رہا ہے اس پہ دھیان ہی نہیں، وہ احساسات کہاں سے آئیں گے جو اس کے تابع ہیں؟ دھیان نہیں تو احساس بھی نہیں۔ لہٰذا یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کے سامنے دل کے اندر یہ احساس ہو اپنی ذلت کا، اور دل پوری طرح متوجہ ہو۔ مدارج السالکین میں ابن قیم نے بات کہی ہے۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کہتے ہیں اما الخشوع واما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعت اللہ، کہتے خشوع یہ ہے کہ انسان کا دل
عبادت میں مشغول ہونے کے وقت حاضر رہے. جب عبادت اللہ کی کرے تو اس کا دل کیا ہو؟ اس عبادت میں حاضر ہو. یہ نہ ہو کہ وہ تو نماز میں لیکن دل بازار میں، دل ہوٹل میں، بلکہ دل تھیٹر میں. کہ آدمی کا دل کہیں اور ہو اور وہ نماز میں ہو. تو کہتے ہیں کہ خشوع یہ ہے کہ عبادت میں اللہ کی فرما برداری کے وقت انسان کا دل حاضر رہے. نمبر 1 وہ سکون ظاہرہ و باطنہ، اور اس کے ظاہر و باطن میں سکون ہو، اندر ٹھہراؤ ہو، ایک دم گڑبڑی کھڑبڑاہٹ اس کے اندر نہ ہو، ظاہر و باطن میں سکون ہو. کہتے ہیں فہذا خشوع خاص، کہتے ہیں تو خاص خشوع ہے، ایک خاص حالت میں. لیکن خشوع صرف عبادت میں ہونا چاہیے، نماز میں ہونا چاہیے؟ نہیں. تلاوت کے وقت میں، ذکر کرتے وقت میں، صرف عبادت کے وقت میں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر حال میں انسان کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے. بازار میں بھی ہو تو خشوع اس کے اندر ہونا چاہیے، یہ اعلیٰ درجہ ہے اس کا. تو کہتے ہیں یہ تو خشوع خاص ہے، ایک خاص سچویشن میں خشوع. کہتے ہیں وہ اما الخشوع الدائم الذی هو وصف خواص المؤمنین. کہتے ہیں لیکن یہ جو خشوع ہے دائمی طور پر لگاتار ہر حال میں خشوع کا مل جانا، کہتے ہیں ہوا وصف خواص المؤمنین، یہ خاص ایمان والوں کی صفت ہے. سب کو نہیں ملتی یہ چیز، سب کو نہیں ملتی، یہ نعمت سب کو حاصل نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کے دل میں خشوع تازہ رہے. فَيَنْشَأُ مِنْ كَمَالِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِرَبِّهِ وَمُرَاقَبَتِهِ. کیسے ملتا یہ کہ بازار میں بھی خشوع میں ہو، تجارت میں بھی خشوع میں ہو، گھر میں بھی، بچوں میں بھی اس کے دل میں خشوع کی حالت رہے باقی. یہ کیسے ملتا ہے؟ فرماتے ہیں فَيَنْشَأُ مِنْ كَمَالِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِرَبِّهِ وَمُرَاقَبَتِهِ. یہ چیز پیدا ہوتی ہے بندے کا اپنے رب کی معرفت میں کمال حاصل ہونا، کامل درجے میں اپنے رب کو پہچاننے والا بن جائے اور اس کا لحاظ کرتا رہے ہر حال میں. اللہ تعالیٰ کا مراقبہ اس کو نصیب ہو، وہ اپنی نگرانی کرتا رہے کہیں میں اللہ کے حکم سے باہر تو نہیں جا رہا، کیونکہ اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے لیکن دل جڑا ہے کس سے؟ اللہ سے. کون دیا یہ کھانا؟ تو لایا، تو ہوٹل سے لایا، تو اناج بازار سے لے کے گھر میں پکایا، یا اللہ نے تیرے لیے پیدا کیا؟ اس کا دل بیوی کے پکانے سے، کسان کے اگانے سے زیادہ، یہ ظاہر میں تو ہیں کسان نے اگایا، بیوی نے پکایا اور میں نے لایا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کا دل جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. کسان نے تو بویا، اگایا کس نے؟ اللہ نے. اگر وہ بوتا اور نہیں اگتا، زمین کو کس نے حکم دیا اگانے کا؟ اگر زمین نہیں اگاتی تو کہاں سے آتا ہے؟ نہ پلیٹ میں آتا نہ پیٹ میں جاتا، کہاں سے آیا ہے؟ اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. پھر میں کھا رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں کہ حلال؟ اللہ کا حکم اس میں کیا ہے؟ اللہ سے اس کا دل جڑا ہوا ہے. پھر کھا کے مجھ کو کرنا کیا ہے؟ کیوں کھا رہا ہوں؟ اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری اور اپنی جو ضروریات ہیں اس کی قوت ملے. تو اپنی ضرورت میں ہے لیکن اللہ رب العالمین کو بھول کے نہیں، حتیٰ کہ بیوی کی قربت بھی اس کو مل رہی ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بسم اللہ، اے اللہ ہم کو شیطان سے دور رکھ، دونوں کو، بیوی کو بھی شوہر کو بھی، دونوں کو دور رکھ، اور جو اولاد تو ہم کو دے گا اس قربت کے نتیجے میں اس کو بھی شیطان سے دور رکھ. وجنب الشیطان ما رزقتنا، جو اولاد بطور رزق تو ہم کو دے گا، شیطان کو اس سے بھی دور رکھ. اس وقت میں بھی بندہ اللہ کو نہ بھولے. کیوں؟ کیونکہ زندگی طاعت والی ہے. اللہ کا استعدار اللہ دیکھ رہا ہے،
اللہ قادر ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ عدل والا ہے، اللہ مالک ہے، اللہ محاسبہ کرنے والا، دل اللہ سے جڑا ہو، یہ جو چیز ہے یہ خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، سب کو نہیں، سب کو نہیں، اللہ ہم کو بھی نصیب کرے۔ کہتے ہیں فَيَنْشَأُ مِنْ كَمَالِ مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ بِرَبِّهِ وَمُرَاقَبَتِهِ فَيَسْتَوْلِيَ ذَلِكَ عَلَى الْقَلْبِ كَمَا تَسْتَوْلِي الْمَحَبَّةِ، تو کہتے ہیں جیسے اس کے دل پر اللہ کی محبت غالب ہو، اسی طرح سے یہ بات بھی اس پر غالب ہو کہ اس کے دل میں جذبات محبت والے بھی ہیں، اللہ کتنا اچھا ہے، اللہ نے کیا کیا دیا، ہاں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، عذاب بھی ڈال سکتا ہے، اللہ آخرت میں سب کا محاسبہ کرنے والا ہے، ڈر بھی ہے اس کو۔ تو اللہ کے احسانات پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی محبت بھی ہے، اور محاسبے پر اللہ کا خوف بھی اس کو ہے، اس کے دل پر یہ کیفیت طاری ہو جائے، اس کے دل پر یہ کیفیت طاری ہو، کہتے ہیں اس کا نام خشوع ہے۔ اپنی کتاب فوائد قرآنیہ میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی انہوں نے یہ بات کہی، شیخ ابن عثیمین کے استاد تھے، ان کے شیخ تھے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا کیا ہے، یہ ساری باتیں خشوع سے متعلق ہیں، یہ اندر نہیں ہوتا ہے، باہر سکون ہوتا ہے، اندر سکون نہیں، یہ بڑی مصیبت ہے۔ آدمی کو پہلے اندر سکون پیدا کرنے کی فکر کرنا چاہیے تاکہ باہر سکون کے اثرات نمایاں ہوں۔ دیکھیے دکھ ہوا تو روتا کہ نہیں آدمی، اور دکھ نہیں اور رو رہا، یہ کیا ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں، یہ جھوٹے آنسو ہیں، بعض لوگ اس کو مگرمچھ کے آنسو بولتے ہیں۔ تو یہ رو رہا ہے دکھاوے کے لیے، اندر غم ہے نہیں، اصل کیفیت اندر ہونا چاہیے، اپنے آپ باہر اس کا اظہار ہوگا۔ اس تعلق سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں استعیذوا باللہ من خشوع النفاق، نفاق والے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو۔ نفاق والا خشوع، نفاق کس کو کہتے ہیں، باہر کچھ اندر کچھ، اس کو کیا کہتے ہیں، نفاق۔ باہر کافر، باہر مومن، اندر کافر۔ باہر میں ایمان لایا، منافقین کیا کہتے تھے، ہم ایمان لائے، لیکن اندر ایمان تھا نہیں۔ تو باہر ایمان کا اقرار لیکن اندر ایمان کا انکار، یہ کیا ہے، منافق۔ باہر دیندار لیکن اندر گناہگار، یہ عمل والا منافق ہے، یہ اسلام سے باہر تو نہیں گیا لیکن دور گیا، اس مرکزی اسلام سے دور گیا جو ہونا چاہیے تھا صحیح اس کی زندگی میں، یہ سینٹر سے دور جا رہا، یہ کنارے جا رہا، باہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں استعیذوا باللہ من خشوع النفاق، نفاق والے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کیوں؟ قیل لہ وما خشوع النفاق، ان سے کسی نے پوچھا یہ نفاق والا خشوع کیا ہوتا ہے؟ قال ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، کہتے ہیں تو دیکھے کہ آدمی کا جسم تو خشوع والا ہو، والقلب ليس بخاشع، لیکن دل خشوع والا نہ ہو۔ دل میں سکون ہے کہ کوئی اپنے بچے کو دکھائے، دیکھ ایسی نماز پڑھنا چاہیے، دیکھ چاچا کتنی اچھی نماز پڑھ رہے، لیکن چاچا باہر سے خشوع والے، اندر بالکل نہیں ہے، اندر نہ اللہ کا خوف ہے نہ نماز میں اس کا دھیان ہے، وہ تو کمپنی کا حساب کر رہا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ وہ آخرت کی حساب کی فکر کر رہا نہیں، وہ شام کے غلے کی حساب کر رہا ہے، کتنا آیا، کتنا گیا، کتنے کسٹمر آئے، وہ نماز میں وہ حساب کر رہا ہے۔ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کون سا حساب کرے، اپنی زندگی کا حساب کرے کہ دیکھ ایک دن اللہ کے سامنے تجھ کو کھڑے ہونا ہے، اسی طرح سے جیسے صف میں تو کھڑا ہوا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن بندے رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے، کھڑے ہوں گے زندگی کا حساب دینے کے لیے۔ تو نماز میں اس کی یہ نہیں ہے، وہ تو کوئی اور حساب کر رہا ہے کہ آج ایک بنگلہ کل دوسرا لینا ہے، آج ایک موٹر ہے کل دوسری لینا ہے۔
تو وہ تو اس حساب میں لگا، آج ایک دکان ہے کل دوسری دکان بنانا ہے، وہ اس میں ہے، وہ آخرت کے حساب میں نہیں ہے۔ یہ خشوع کون سا ہے؟ نفاق والا، کہ جسم تو بالکل سکون والا ہو لیکن اندر کیا ہو؟ سکون، خشوع، دھیان، بندگی، ذلت، اللہ کا خوف بالکل نہیں ہو، اندر کچھ بھی نہیں، ویران، بالکل ریگستان کی طرح دل ہے اس کا، کھنڈر ہے ایک دم، اندر کچھ نہیں، اندر باہر اچھا ہے، باہر بالکل ایک دم دکھائی دے رہا کیا دیندار ہے، اندر نہیں ہے، اصل تو اندر ہے، اصل اندر ہونا چاہیے۔ شعب الایمان میں امام البیہقی نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 6567، صحابہ کے اقوال کو بھی حدیث کہا جاتا ہے تعریف کے اعتبار سے، یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ خشوع کی اہمیت دین میں اتنی زیادہ ہے کہ قیامت سے پہلے یا امت میں سب سے پہلی جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے دلوں سے خشوع اٹھنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ امت میں جو سب سے پہلی چیز اٹھائی جائے گی لوگوں سے، سب سے پہلی خیر جو کھوئیں گے مسلمان قلبی سطح پر، وہ کیا ہوگی؟ خشوع۔ آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا بات ہے، اس لیے اس کو سنبھالنا بہت ضروری، کہیں نکل نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں سے نکل چکا ہم کو معلوم ہی نہیں۔ بعض اوقات آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ چیز چلی گئی ہے ہی نہیں تیرے پاس، وہ کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول شیء یرفع من هذه الامة الخشوع، پہلی چیز جو اس امت سے اٹھا لی جائے گی، سلب کر لی جائے گی، چھین لی جائے گی، وہ کیا ہیں؟ الخشوع، حتی لا ترى فیہا خاشعا، یہاں تک کہ تو ایک آدمی بھی خشوع والا نہیں دیکھے گا۔ ایسا وقت آئے گا ایک آدمی بھی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوگا، ایک آدمی بھی اللہ کی بندگی پر اطمینان اور سکون والا نہیں ہوگا، بھگدڑ ہوگی، اندر ڈر نہیں ہوگا، خوف اللہ کا نہیں ہوگا، نہ عبادت میں، نہ معاملات میں، نہ لوگوں سے سلوک میں، نہ رشتہ داریوں میں، نہ دوستیوں میں، نہ خاندانوں میں، حتیٰ کہ حالات کیا ہوں گے؟ آدمی جنازے کے بازو بیٹھ کے جوک کر رہا ہوگا، ہوتا ہے نا، قبرستان میں جا کے مذاق، خبر ہے دیکھ رہا ہے، حالانکہ صحابہ روتے تھے، تو دل سے وہ چیز سلب ہو گئی۔ تو کہا کہ سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ حال یہ ہوگا کہ تو کسی کو خاشع نہیں پائے گا، ایک آدمی بھی مشکل سے ملے گا تجھ کو کہ جس کے اندر خشوع ہو۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 2569 اور حدیث صحیح ہے۔ ایک لمبی روایت ہے جس کو جاننا ضروری ہے کہ اصل علم خشوع ہے، اگر خشوع نہیں ہے تو تیرے پاس علم نہیں ہے۔ اصل علم کیا ہے؟ نالج، جس کو آج نالج کا دور ہے نا، ڈیٹا علم نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے، ڈیٹا نالج نہیں ہے، نالج علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار جڑا ہوا ہو۔ علم میں سے جب اللہ کی یاد نکل جاتی ہے تو علم بس معلومات بن کے رہ جاتا ہے، بھوسے کی طرح ہوتا ہے وہ۔ اس تعلق سے آئیے دیکھتے ہیں ایک حدیث جو بہت یاد رکھنے کی حدیث ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشخص ببصرہ الی السماء، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے آنکھ اٹھائی، نگاہ اوپر کر کے دیکھا، ثم قال هذا اوان یختلس العلم من الناس، آپ نے دیکھ کے کہا یہ وہ وقت ہے کہ جس میں لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا یا دکھایا گیا کہ ایک وقت ہے، آپ نے دیکھ کے کہا یہ وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جس میں لوگوں سے علم چھین لیا جائے گا۔
لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا. حتی لا یقدروا منہ علی شیء، یہاں تک کہ علم کا کچھ بھی حصہ ان کو نصیب نہیں ہوگا، ان کے بس میں ہی نہیں ہوگا، وہ سب کا سب چھین لیا جائے گا. فقال زیاد ابن لبید الانصاری، ایک صحابی ہیں زیاد ابن لبید الانصاری، انہوں نے کہا یہ سن کے، کیف یختلس منا وقد قرأنا القرآن، کہ اللہ کے رسول ہم سے علم کیسے چھین لیا جائے گا جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھ چکے ہیں. فواللہ لنقرأنہ ولنقرئنہ لنساءنا وابناءنا، اور اللہ کی قسم ہمارا عزم ہے کہ ہم ضرور قرآن پڑھتے رہیں گے، اپنی بیویوں کو بھی پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے. پھر کیسے چھین لیا جائے گا ہم سے علم؟ اصل علم تو قرآن ہی کا ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، بیویوں کو پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، ایک نسل سے دوسری نسل میں قرآن جائے گا نا، تو پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علم تو باقی رہنا چاہیے، پھر جب ہم پڑھائیں گے تو رہے گا. اب یہ بات انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کہی. یہ ان کا ایک اشکال تھا کہ کیسے علم اٹھایا جائے گا، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے رہیں گے، ایک نسل سے دوسری نسل میں قرآن جائے گا، کیسے علم جائے گا پھر؟ فقال ثقلتک امک یا زیاد، کہا اے زیاد تجھ کو تیری ماں گم کر دے. عربوں میں ایسا کہتے تھے، تجھ کو تیری ماں کھو دے، یعنی تو کھو گیا، کہیں تو نکل گیا، تو محروم ہو گیا. ان کنت، یو مس دا مارک جس کو ہم بولتے ہیں نا، تو نے غلطی کیا سمجھنے میں. ان کنت لأعدک من فقہاء اہل المدینہ، میں تو تجھے مدینہ کے بہت سمجھدار لوگوں میں سمجھتا تھا، گہری سوجھ بوجھ رکھنے والوں میں سمجھتا تھا. هذه التوراة والانجیل عند اليہود والنصارى فماذا تغنی عنہم، تورات ہے، یہ انجیل ہے، یہود و نصارہ کے پاس ہے نا، کیا فائدہ ہوا اس کو؟ یعنی کتاب اللہ کی باقی ہے، لیکن فائدہ کیا ہوا ان کو؟ تورات سے کیا فائدہ اٹھایا انہوں نے؟ انجیل سے کیا فائدہ اٹھایا انہوں نے؟ تو آپ نے ان کو تنبیہ کی، کتاب باقی ہے، علم اٹھا لیا جائے گا. لیکن واقعی بات کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. قال جبیر فلقیت عبادۃ بن الصامت، جبیر حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں ایک دوسرے صحابی عبادہ ابن صامت ان سے ملا. قلت الا تسمع الى ما يقول اخوك ابو الدرداء، کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ ابو الدرداء کیا کہتے ہیں آپ کے بھائی؟ آپ کے بھائی یعنی اسلامی بھائی، صحابہ آپس میں بھائی بھائی تھے. کہا کہ آپ کے جو بھائی ہیں ابو الدرداء یہ حدیث بیان کر رہے، آپ نے سنا کہ نہیں سنائی ہے؟ فاخبرته بالذي قال ابو الدرداء، تو میں نے وہ حدیث پوری عبادہ ابن صامت سے بیان کی جو حضرت ابو درداء نے بیان کی تھی. انہوں نے کیا کہا؟ عبادہ ابن صامت نے کیا کہا؟ قال صدق ابو الدرداء، کہا ہاں ابو الدرداء نے بالکل سچ بات کہی، صحیح بات ہے ان کی. ان شئت لأحدثنک بأول علم یرفع من الناس، اگر تو چاہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ لوگوں میں سے وہ جو بتایا نا آپ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علم اٹھا لیا جائے گا. علم کا سب سے پہلے کون سا علم اٹھایا جائے گا بتاؤں؟ اگر تو چاہے تو بتاتا ہوں. کہا الخشوع، کیا اٹھایا جائے گا؟ الخشوع. یوشک ان تدخل مسجد جماعت فلا ترى فیہ رجلا خاشعا، قریب ہے کہ ایسا وقت آئے تو مسجد میں داخل ہوگا جہاں جماعت ہوتی ہے، لیکن تو ایک آدمی بھی خشوع والا نہیں پائے گا، تجھ کو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر خشوع ہو. یعنی نماز کے لیے لوگ آئیں گے لیکن نمازوں میں خشوع نہیں ہوگا، ایک کا بھی دھیان نہیں نماز میں ہوگا. کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب سوچتے ہوتے ہیں کون سی رکعت ہے، اور پیچھے والا بھی دھیان نہیں تھا تو لقمہ ایک بھی نہیں دیتا، ان کو بھی لگتا میں اگر لقمہ دوں گا کہیں میں تو مسٹیک نہیں کر رہا ہوں. امام صاحب 4 کی 3 پڑھا دی، اب امام صاحب کو بھی یاد نہیں آ رہا 3 پڑھا ہے کہ 4،
اور پوری مسجد میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں جو کانفیڈنٹ ہو کہ امام صاحب نے 3 پڑھائی کہ 4 پڑھائی، کیونکہ یہ بھی ان کا بھی دھیان نہیں تھا اور اس کا بھی دھیان نہیں، کسی کا دھیان نماز میں نہیں تھا۔ پھر کیا کر رہے تھے آپ لوگ بھائی صاحب؟ آپ کر کیا رہے تھے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب اس کے مجرم ہیں، ہم سب اس کے مجرم ہیں۔ تو کہا کہ ایک دور ایسا آئے گا پوری مسجد کی جماعت والی مسجد ہوگی، جماعت ہوگی، اس میں کھنڈر نہیں ہوگی مسجد، لوگ نماز پڑھیں گے اس میں، لیکن فلا ترى فيه رجلا خاشعا، ایک بھی آدمی تجھ کو نہیں ملے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کی طرف دھیان دینے والا اور نماز میں دھیان دینے والا ہو، ایک آدمی نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ پہلا علم اٹھایا جائے گا ان کے نزدیک، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک خشوع علم کا حصہ ہے۔ بھائی کون سا پروڈکٹ چائنا میں سستا ملتا، کون سا مہنگا ملتا، کون سی بلڈنگ کیسے بناتے، میپ کیسا بناتے، کہاں جانے کے لیے کون سی بس ٹرین فلائٹ پکڑتے ہیں، سب معلوم ہے، سب کا علم تجھ کو ہے۔ اس کا علم نہیں ہے کہ اللہ کیسا ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اور اس کا احساس تجھ کو نہیں ہے۔ اس نالج کا فائدہ کیا ہوا تجھ کو؟ سارا علم، لیکن اللہ والا علم اور اس علم کا تقاضا، دل میں اس کا احساس ہونا نہیں ہے تیرے اندر، تو پھر سارے علم کا لے کے کرے گا کیا؟ تو دنیا بھر کے علم کا لے کے کیا فائدہ تیرا؟ تو اپنے رب کو، اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، تو سب کو پہچان کے کیا فائدہ؟ کون سے ملک کا کون پریزیڈنٹ ہے معلوم ہے تجھ کو، کیا فائدہ؟ کائنات کا رب کیسا ہے تیرے کو نہیں معلوم، کیا فائدہ؟ اللہ والا علم اگر نہیں ہے تو سارے علوم بے فائدہ ہیں۔ اور اللہ کے بارے میں علم ہے لیکن وہ صرف پڑھا ہوا ہے، وہ علم کیا ہے؟ صرف پڑھا ہوا ہے، وہ دل کے اندر تازہ نہیں ہے، وہ احساس پیدا نہیں کرتا، تو کیا فائدہ؟ وہ صرف زبانی علم ہے، تو کیا فائدہ؟ یہ جو حدیث میں نے بیان کی، اس کو امام احمد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ ترمذی میں حدیث نمبر 2653۔ علم والا کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن، ابھی یہ آپ سوچیں گے کنیکشن نہیں لگ رہا، کہاں سے کنیکشن ہے اس کا؟ علم اٹھا لیا جائے گا، یہ کہتے ہیں خشوع اٹھا لیا جائے گا، خشوع اور علم میں جوڑی ہے کیا؟ قرآن میں بتایا اللہ نے، کیا فرمایا؟ علم والوں کا حال اللہ نے بیان کیا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 سے 109 تک آپ پڑھیے۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں، کیوں؟ ٹائم نہیں اپنے پاس، واٹس ایپ پڑھنے کے لیے بہت ٹائم ہے آپ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہوں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں، تلاوت بھی کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی میں وہ باتیں آئیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ نے بیان کی ہیں۔ علم والے کیسے ہوتے ہیں؟ پچھلی قوموں میں جو اللہ والے، نیک انبیاء، صالحین، جو بھی لوگ تھے، ان کا حال اللہ نے قرآن میں بیان کیا، تو کیا فرمایا؟ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس سے پہلے، اس نبی سے پہلے، اس امت سے پہلے، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، علم والوں کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل زمین پر گر جاتے تھے، سجدے میں۔ ٹھوڑی کے بل یعنی ان کا چہرہ کہاں رکھتے تھے؟ کیونکہ جب آدمی نیچے جاتا ہے تو پہلے ٹھوڑی نیچے جاتی ہے، ٹکاتا سر ہے۔ دیکھیے، اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنی یعنی چہرے زمین پر سجدے میں رکھ دیتے تھے۔ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں، اللہ کا کلام ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا تو وہ سجدے میں چلے جاتے تھے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے،
ہم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہمارے رب میں، پرفیکٹ ایک دم کامل ہے ہر اعتبار سے، تمام عیوب سے پاک ہے ہمارا رب۔ انہیں احساس ہوتا تھا کہ اللہ کتنا زبردست ہے، اللہ کی بڑائی کا احساس ان کے اندر پیدا ہوتا تھا۔ کیا سن کے؟ کیا سن کے؟ اللہ کی آیتیں، اذا یتلی علیہم، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ نالج بڑھتا تھا، ہاں ریفرنس لکھ کے رکھتے تھے۔ ہاں آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، آج ہم ریفرنس والے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ان آیات کا اثر کتنا ہے؟ اثر کی بجائے ہم لوگ حوالے والے بن گئے ہیں۔ حوالہ ہم کو معلوم ہوگا کون سی، نوٹ کر کے رکھا ہوگا، برابر ٹائپ کر کے ڈھونڈے گا، سب کچھ کرے گا۔ حوالے والے بن گئے ہم لوگ، ریفرنس والے بن گئے ہم لوگ۔ ریفرنس آ گیا تو نالج آ گیا، لیکن اس علم کا اثر ہمارے قلوب پہ کتنا اور ہماری زندگی میں کتنا؟ اصل علم تو یہ ہے، اصل علم تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا، اور اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے رب کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا رب تمام عیوب سے پاک ہے۔ ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور ہمارے رب نے جو وعدہ کیا ہے نا وہ ہو کے رہے گا۔ ہمارے رب نے جو وعدہ کیا ہے، چاہے وہ وعدہ نصرت کا ہو یا قیامت کے دن عدل و انصاف کا ہو، جزا و سزا کا ہو، وہ وعدہ ہو کے رہے گا۔ انہیں اپنے رب کی بات پر کیا ہے؟ یقین، رب کے وعدوں پر یقین۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ اپنے چہروں کے بل زمین پر گر کے، یعنی سجدے میں اپنا چہرہ، اپنی پیشانی، اپنا منہ زمین پر رکھ کر کیا کرتے ہیں؟ یبکون، روتے ہیں، وہ لوگ روتے تھے، یبکون۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ چیز ان کے خشوع کو اور بڑھا دیتی تھی۔ ان کا اللہ کی کتاب کو سننا، پھر اللہ کے بارے میں سوچنا، دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہونا، اپنے ناقص ہونے کا، اپنی کوتاہیوں کا استحضار پیدا ہونا، اپنی بندگی کا حساب کا جو بھی دینا اللہ کو حساب قیامت کے دن، اس کا احساس پیدا ہونا، اور پھر زمین پر سر رکھ کے ان کے اندر کیا پیدا ہوتا تھا؟ اور خشوع بڑھ جاتا تھا کہ اللہ کے آگے جھک کے ان کی زندگی میں اور جھکاؤ پیدا ہوتا تھا کہ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے جب وہ مسجد سے باہر نکلتے تو جو گھمنڈ ہے، جو ان کی کوتاہی ہے، بے فکری ہے، لاپرواہی ہے، یہ سب کافور ہو جاتی تھی، ریسیٹ ہو جاتے تھے، واپس سے اللہ کی بندگی کا اظہار، بلکہ پہلے سے بہتر بندہ بن کے مسجد سے باہر نکلتے تھے۔ تو یہ کون تھے؟ پچھلے لوگ، نیک لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کو جوڑا؟ کن کی صفت بیان کی ہے؟ علم والے، ان کی زندگی میں اللہ کی عظمت کا احساس، ان کی زندگی میں آخرت کی فکر، ان کی زندگی میں جھکاؤ، تواضع، بندگی کا اظہار، ان کی زندگی میں، ان کے دلوں میں خشوع میں گھٹتے نہیں بڑھتے، علم والے۔ کتنی ساری صفات ہے، اس کو آپ دیکھیں تفصیل اس کی، کہ جن کو پہلے علم دیا گیا تھا ان کا حال یہ تھا کہ اللہ کی کتاب ان کے سامنے پڑھی جاتی، سجدے میں چلے جاتے، بندگی کا اظہار، اپنے چھوٹے پن کا اظہار، اللہ کی عظمت کا اظہار، اس کا اقرار، اور زبان سے کہتے اللہ تو پاک ہے، میں ناقص ہوں، میں پرفیکٹ نہیں، تو پاک ہے تمام عیوب سے، اور تیرا وعدہ پکا ہے، سچا ہے، ہو کر رہے گا، آخرت کی فکر، اللہ کے وعدوں کا یقین۔ اور روتا کبھی آدمی ہار جاتا ہے، جب آدمی عاجز ہو جاتا ہے، اللہ کے آگے فکر، خوف، غم سے روتا ہے کہ اللہ جتنی زندگی چلی گئی میں کچھ بھی نہیں کر پایا اب تک، کل کروں گا کرتے کرتے میری زندگی نکل گئی، آخرت کی تیاری میں نے کچھ بھی نہیں کی، دنیا کے لیے بہت کچھ کیا میں نے، آخرت کے لیے کیا کیا؟ اللہ موت قریب ہے، روتا ہے، اللہ کے آگے زمین پر اپنے آپ کو ڈال کے روئے
اللہ بہت گناہ کیے میں نے، اللہ معاف کر۔ تو معاف نہیں کرے گا کون معاف کرے گا؟ گناہ کا احساس، آخرت کا خوف، آخرت کی فکر، مواقع کے، زندگی کے ضائع کرنے کا احساس۔ یبکون، وہ روتے تھے۔ یہ حال ہو جائے کہ دل میں رقت، دل کا نرم ہونا، وہ علم نہیں جو آدمی کے دل کو نرم نہ کرے، وہ علم نہیں ہے۔ ایک دل میں علم بھی ہو اور اس دل میں رقت نہ ہو، اللہ کے لیے وہ دل نرم نہ ہو، ایسا علم نہیں ہے، وہ نالج ہے، وہ ڈیٹا ہے، وہ ڈرائی نالج ہے، وہ سوکھا روکھا علم ہے، معلومات ہے خالی، وہ نمبرز، اس نے زندگی میں تبدیلی نہیں لایا اس کی۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ خشوع میں کیا ہوتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ علم والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سفیان ابن عیینہ اہل علم میں سے گزرے، محدثین میں سے بڑے ہیں، کہتے ہیں، اب سنیے کیا ہے، کہتے ہیں اجہل الناس من ترک ما یعلم، سب سے جاہل آدمی وہ ہے کہ جس نے علم حاصل کیا پھر اس کو چھوڑ دیا۔ علم حاصل کیا، جو کچھ سیکھا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ سب سے جاہل کون ہے؟ مطلب اس کے پاس آیا لیکن گیا، سب سے جاہل یہ ہے۔ بالکل ہی نہیں تھا تو اور بات تھی، آ کے گیا تو یہ کیا ہے؟ جس نے علم حاصل کیا لیکن اس علم کو کیا کیا؟ اس نے چھوڑ دیا۔ وَأَعْلَمُ النَّاسِ، چھوڑ دیا کس اعتبار سے؟ یا تو اس علم سے تعلق توڑ دیا، یا بھلا دیا، یا عمل اس پہ چھوڑ دیا، ساری چیزیں آتی اس میں۔ وَأَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ، اور سب سے زیادہ علم والا انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے علم پر عمل کیا۔ واقعی علم والا کون ہے؟ جس نے اپنے علم پر عمل کیا۔ لیکن آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ افضل الناس، سب سے جاہل، سب سے عالم، ہو گئے دونوں۔ تیسرا، سارے لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ کہتے ہیں وہ افضل الناس اخشعهم للہ عز وجل، لیکن تمام لوگوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کو یاد رکھنے والا، اور اللہ کے آگے عاجزی و انکساری اختیار کرنے والا۔ سب سے زیادہ افضل انسان یہ ہے جس کی زندگی میں اللہ کی عظمت کا احساس ہو اور اس کی زندگی میں تکبر اور گھمنڈ نہیں ہو، بلکہ وہ کیا ہو؟ خشوع والا ہو، تواضع والا ہو، ہیوملٹی اس کے جھکاؤ اس کی زندگی میں ہو۔ امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ جھکاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نماز میں ایک دم جھکیں قیام کی حالت میں، نہیں، یا زمین پر آپ چل رہے ہیں تو آپ ایک دم جھک کے ایسے جیسے آپ کی پیٹھ باہر نکل رہی ہے، نہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن قیم نے ایک اثر ذکر کیا ہے، کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک نوجوان کو نماز پڑھ رہا ہے اور ایک دم جھکا ہوا ہے، گردن ایک دم جھکی ہوئی ہے، گردن جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا کہ اے نمازی، اے نوجوان، خشوع گردن میں نہیں دل میں ہوتا ہے، گردن سیدھی کر۔ بعض اوقات انسان کیا کرتا ہے؟ ایک دم جھکا لیتا اپنے آپ کو۔ نماز میں سیدھے کھڑے ہونا چاہیے۔ خشوع کا مطلب، ہمارے ایک بھائی نے پچھلے درس میں پوچھا کہ جھکاؤ جھکاؤ، آپ بول رہے ہیں کہ نماز میں جھک جانا چاہیے، قیام میں نہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ نماز میں سیدھا، وَقُومُوا لِلَّهِ، وہ قیام ہے، پلر قائم ہونا چاہیے ایک دم۔ جھکاؤ کہاں ہونا چاہیے؟ دل میں۔ جھکاؤ کہاں ہونا چاہیے؟ نگاہ۔ تو یہ نہیں کہ آدمی ایک دم جھک جائے، چلنے میں جھکے لیکن گھمنڈ اپنی جگہ دل میں ہے۔ بہت سارے زاہد لوگ جو ہوتے ہیں، عابد، عبادت کرنے والے، دنیا سے دور رہنے والے، ان کے جسم میں تو جھکا ہوتا ہے لیکن دل میں نہیں ہوتا، دل میں بہت گھمنڈ ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے۔ جھکاؤ اصل کہاں ہونا چاہیے؟ دل میں ہے۔ تو کہا کہ سارے لوگوں میں سب سے افضل انسان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اختیار کرنے والا ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم علمان، علم دو طرح کا ہے، فعلم فی القلب فذلک العلم النافع، ایک علم تو وہ ہے جو آدمی کے دل میں ہو، تو یہ نفع والا علم ہے۔ وہ علم کہاں ہے؟ دل میں، یہ نفع والا علم ہے۔
یعنی جس کا اثر آدمی کے دل پر پڑے، یہ کیا ہے؟ فائدے والا علم ہے۔ وعلم علی اللسان فذلک حجت اللہ علی ابن آدم۔ دوسرا علم کون سا ہے؟ جو صرف زبان پہ ہی ہو آدمی کی، دل میں اس کا کوئی اثر نہیں، صرف زبان پہ ہو، باڑ لوگوں کے سامنے دلیل سے ڈھیر کرتا، لوگوں کو ہمیشہ جیتتا، لوگوں سے حجت کر کے کیا کرتا؟ لوگوں پر غالب آتا ہے۔ تو یہ زبان والا علم ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں فذلک حجت اللہ علی ابن آدم، تو یہ اللہ کی حجت ہے ابن آدم پر، اس کے اگینسٹ پروف ہے کہ نہیں معلوم تھا ایسا قیامت کے دن بول سکتا ہے یہ نہیں، کیونکہ صرف زبان پہ علم ہے، زندگی میں نہیں ہے، زندگی میں اس کے اثرات نہیں، نہ دل میں ہے نہ زندگی میں ہے، خالی باتیں خالی باتیں خالی باتیں۔ تو یہ کون سا علم ہے؟ زبان والا۔ تو یہ انسان کو پکڑوانے والا علم ہے، انسان کو کیا ہے؟ اللہ کے ہاں مجرم ثابت کرنے والا علم ہے، یہ اسی کے خلاف جائے گا قیامت کے دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عمل نہیں کیا اس کے مطابق۔ تو ایسا علم چاہیے ہم کو، علم کا اثر کہاں ہونا چاہیے؟ دل میں۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے، اور اسی کے تعلق سے یہ بات امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، حسن بصری کا قول ہے یہ۔ ایک بات یاد رکھنا چاہیے، ہم دروس میں آتے ہیں، ہمارا دینی مجلسوں میں آنا، چاہے وہ مسجد میں آ کے ہو یا ہمارے گھر کی مجلسیں ہوں، یا ہم لوگ کسی عالم کا بیان سن رہے ہوں، آن لائن سن رہے ہوں، آف لائن سن رہے ہوں، جیسا بھی ہو، دینی مجلس میں ہم جب آئیں، ہماری نیت صرف معلومات کی نہیں ہونا چاہیے، اس کو یاد رکھیے، زندگی بھر اس کو یاد رکھیے، دل میں لکھ کے رکھیے اس کو۔ ہماری جو نیت ہے صرف معلومات کی نہیں ہونا چاہیے، ہماری نیت یہ ہونا چاہیے کہ کاش کہ وہ معلومات کا اثر ہمارے دل پر ہو اور اس دل سے ہماری زندگی پر ہو، اپنے ایمان کی تجدید، اپنی زندگی کی اصلاح، اپنی سوچ کو صحیح کرنا، اس کے لیے ہم دینی دروس میں آئیں۔ خالی معلومات کے لیے اگر آئیں گے، ایک وقت کے بعد نہیں آئیں گے، سب معلوم ہو گیا، ایک وقت کے بعد کیا ہوگا؟ توحید معلوم، نماز معلوم، ہاں صدقہ زکوٰۃ معلوم، حج معلوم، سب معلوم، اب کائے کو جانے کا؟ اب کیوں جاؤ بھائی، سب تو معلوم ہے۔ کیا ٹاپک ہے آج کا؟ جو تقریر ہے، درس ہے، فلاں چیز ہے، ٹاپک کیا ہے؟ آدمی پوچھتا ہے، ٹاپک یہ ہے۔ اچھا، یہ تو سنا ہوا ہے، ہاں، لیکن زندگی میں آیا تو مطلب سننے سے جنت میں جائے گا؟ تو سمعنا و سمعنا ہے کہ سمعنا و اطعنا ہے، پہلا حصہ تو آیا زندگی میں، دوسرا آیا نہیں، جا واپس۔ کھانے میں نہیں بولتا ایسا، میں تو کھا چکا ہوں، ہاں کھا چکا، نہیں، پھر کھاتا، کیوں؟ کھاتے رہنا پڑے گا بھائی، ایک بار کھا کے چلتا گیا نہیں۔ اچھا، کھانا، کوئی آدمی بعض اوقات مذاق سے بھی لوگ کرتے ہیں، کوئی مٹھائی کا ڈبہ ہے، بولے دکھا ذرا ادھر، تو دیکھ، وہ دکھا نہیں، لا، یاد رکھیے اس کو۔ دینی دروس میں ہم لوگ آتے ہیں، ہماری نیت کیا ہو؟ ہماری نیت یہ ہو کہ وہ چیز جو ہم نے سنی ہے، وہ چیز ہماری زندگی کا حصہ بنے، ہمارے دلوں میں اس کا اثر آئے۔ اگر اثر نہیں آ رہا ہے تو ہم کو پھر سے ریسیٹ واپس سے کرنے کی ضرورت ہے، پھر سے کرو، پھر سے آؤ، جب تک کہ ہماری زندگی کا مستقل حصہ وہ نہیں بن جائے۔ آپ دوا کھائیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، فائدہ نہیں ہوا، آپ کیا کرتے؟ جانا چھوڑتے؟ نہیں، آپ پھر سے جاتے، وہ ڈاکٹر نہیں، دوسرے کے پاس جاتے، ہو رہا ہی نہیں، میرے کو چاہیے صحت، مجھ کو صحت چاہیے، مجھ کو شفا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیتا؟ نہیں، جاتا رہتا یہاں تک کہ صحت مند ہو جائے۔ اسی طرح سے دینی مجالس میں ہم آتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی میں اس کا اثر آنے لگے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ دینی مجلس میں آنا صرف معلومات کے لیے نہیں ہونا چاہیے،
بعض اوقات معلومات لے کے جاتا ہے لیکن زندگی سنورتی نہیں. قیامت کے دن جنت معلومات پہ ملے گی, بہت معلوم, اس کو ڈالو اس کو فردوس میں, ایسا ہوگا؟ معلومات پہ نہیں ہوگی. معلومات پہ جنت کا فیصلہ نہیں ہوگا. جنت کا فیصلہ ہوگا معمولات پر, کہ جو معلوم تھا وہ تیری زندگی کا معمول بنا کہ نہیں, پریکٹیکلی زندگی میں آیا کہ نہیں. وہ آنا چاہیے, آنا چاہیے, زندگی میں آنا چاہیے, دل میں آنا چاہیے. سب سے پہلے کہاں آنا چاہیے؟ دل کی زمین میں, اس کے بعد پوری زندگی میں آئے گا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دینی مجالس میں آئیں. تو اس لیے نہیں کہ صرف معلومات آئیں. کیوں آئیں؟ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. ہم کیوں آتے درس میں؟ معلومات کے لیے, وہ بھی ہے, لیکن اصل کیا ہے؟ کہ ہمارا ایمان تازہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اہل ایمان کی صفت بیان کرتا, کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کچھ بڑھتا ہے ان میں. کیا بڑھتا؟ زَادَتْهُمْ ایمانا. وہ آیتیں, قرآن کی آیتیں سن کر کیا بڑھتا؟ علم. زَادَتْهُمْ ایمانا, وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ فائدہ اصل یہ ہے کہ انسان کی صرف معلومات نہیں بڑھے, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے اس کا ایمان بڑھے. اگر معلومات بڑھی لیکن ایمان نہیں بڑھا, فائدہ نہیں ہوا, ابھی فائدہ نہیں ہوا. واقعی فائدہ کب ہوگا؟ جب معلومات کے ساتھ ساتھ ایمان بھی بڑھے. تو ہم کامیاب کب ہوں گے؟ کہ ہم درس میں بیٹھے, خطبے میں بیٹھے, کسی کا آن لائن بیان سنیں, اور اس کے سننے کے بعد میں ہمارے ایمان میں تازگی ہم کو محسوس ہو. اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, اللہ سے تعلق, اللہ کی بات پر یقین, آخرت کی فکر, اپنی زندگی کی اصلاح کی فکر, احساس, دین پہ جمنے کا ارادہ, عزم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, دین سے محبت, قرآن و سنت سے محبت اگر بڑھ گئی تو ہم لوگ صحیح بیٹھے, یہ تو غلط بیٹھے. واقعی ہم نے وہ فائدہ لیا نہیں. تو نیت ہی ہماری اگر نالج کی تھی خالی, تو نالج ہی آیا, ایمان کہاں آیا؟ ایمان نہیں بڑھا, نالج بڑھ گیا. نیت کیا ہونا چاہیے؟ علم کے ساتھ ساتھ ایمان کی. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. تو ایسا آدمی ہمیشہ سنی ہوئی بات بھی, آپ دیکھیے, ایک بات سنی ہوئی ہوتی ہے, آیت سنی ہوئی ہوتی ہے, اور حدیث سنی ہوئی ہوتی ہے, لیکن کئی بیان میں سنتا ہے, اثر نہیں ہوتا. کسی ایک بیان میں وہ آیت سنتا, کسی ایک خطبے میں وہ سنتا, اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے. کیا ہوا آج؟ کچھ تو ہوا آج کچھ تو ہوا. اس کے لیے بیٹھنا ہے ہم کو. سمجھ میں آئی بات؟ اس ایک اثر کے لیے بیٹھنا ہے کہ شاید آج نہیں, کل ہوگا, اگلے درس میں ہوگا, اگلے خطبے میں ہوگا, اگلے بیان میں ہوگا, اگلے درس میں ہوگا. اس چاہت کے ساتھ ہمیشہ آتا رہے, آتا رہے, آتا رہے, چھوڑے نہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ واقعی خاشعین کون ہیں, ان کی صفات کیا ہیں, اور پھر نماز میں خشوع کہاں کہاں کیسے کیسے ہم کو لانا ہے. انشاءاللہ یہ تفصیلی درس ہے, اس لیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے. ہماری نماز صحیح تو زندگی صحیح, قیامت کے دن ہمارا فیصلہ صحیح. اس لیے نماز کا صحیح کرنا ضروری ہے. اس لیے بھی کہ بعض اوقات ہم نماز میں ہاتھ کا ہونا چاہیے, پاؤں کا ہونا چاہیے, اور یہ سب دیکھتے ہیں, دل کا ہونا چاہیے. ہاں, دل کا ہونا چاہیے, اس بارے میں زیادہ ڈسکس ہوتا نہیں. حالانکہ اصل چیز وہی ہے جس کو صحیح جگہ رکھنا ضروری ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ نماز کے ظاہر و باطن کے اعتبار سے خشوع کیسے نماز میں آئیں. آنے والے دروس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.